ڈراسٹک ایکشن وچ آئی ڈونٹ تھنک پولیٹیکلی اس وقت کوئی گورنمنٹ کرنے کو تیار ہے. تو وی ہیو ٹو لیو ود دا پرابلم. بلکہ وہ تو کہتے ہیں اوروں سے کہ کچھ 200 سال پہلے آئے تھے, ہم تو پچھلے کوئی 20 سال پہلے ہی آئے. دیکھیں, میں اگر آپ کی بات کو ذرا آگے بڑھاؤں, وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں لانگ ٹرم پاکستان افغانستان ریلیشنز شوڈ بی اسٹیبل. ایک تو حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے لیے پاکستان ایک انتہائی اہم ملک ہے, ٹرانزٹ کے حساب سے, مارکیٹ کے حساب سے. نیچرل ان کی مارکیٹ جو ہے فروٹس وغیرہ کی کدھر ہے؟ پاکستان ہی ہے نا جی. برابر سینٹرل ایشیا تو نہیں لے گا, نہ ایران لے گا, ان کے اٹھنے پڑے بس وہی والے پھل موجود ہیں. جابس کا بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک قدرتی رجحان ہے کہ پاکستان کی طرف آئیں. ٹرانزٹ آبویسلی از اے ویری کی فیکٹر. تو کارزائی صاحب نے کبھی کبھی یہ لفظ استعمال کیا, وی آر ٹوین بردرز, یعنی کہ کوئی اسکیپ نہیں ہے ایک دوسرے سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے تعلقات بھی جو افغانستان میں کتنے بڑھ سکتے ہیں, میری اپنی ذاتی رائے, ویسے تو ایڈمرل صاحب ایک زیادہ بہتر تجزیہ کریں گے, کہ اس کی ایک لمیٹیشن ہے. دیر از نو کامن بارڈر. افغانستان میں اور انڈیا جو ہے اس کی اثر رسوخ ایک حد تک بڑھ سکتا ہے, بٹ ناٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ ہمارے لیے ایک ایکٹیو تھریٹ بن جائے. اور پھر وہاں پہ دیکھیں, آفٹر آل دے آر اے مسلم پیپل ود سو مچ لنکیجز ود پاکستان. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ ملک ہمارا کسی وقت دشمن بن جائے؟ یہ ضرور ہے کہ دشمنوں کے ہاتھ میں بعض وقت کھیل سکتا ہے یا ان کا اعلی کار بھی بن سکتا ہے. سو آئی ڈو ناٹ سی اے لانگ ٹرم سیکورٹی تھریٹ کمنگ فرام دی افغان پیپل اینڈ فرام دی افغان گورنمنٹ. افغان گورنمنٹ کیونکہ ان کی مصلحتیں ہیں کہ پاکستان سے کیسے بگاڑ کے پھر کیسے رہیں گے. آن دا ریورس سائڈ پاکستان کے لیے بھی ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ ایک لانگ ٹرم اسٹیبل ریلیشن شپ قائم کی جائے. اور یہ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں تو میری اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو کچھ بھی یہ شکایات ہیں یا مس گیونگز ہیں یا جو زیادہ تر بے بنیاد نظر آتی ہیں, جیسے انہوں نے ذکر کیا نا کہ وہ کیسے آدمی نے قتل کر دیا پاکستان کے اشارے پہ, 4 دن تو وہاں بیٹھا تھا وہ. تو ان کو دور کرنے کے لیے دیر از نیڈ فار سم انٹینسو ڈائلاگ. دیر از اے فیلئر آف کمیونیکیشن. دیر از سم ہاؤ پرسپشن کے عجیب عجیب قسم کے الزامات بڑھ جاتے ہیں اور ایک تعلقات میں بڑے سوالیہ نشان بن جاتے ہیں, لیکن ان کو شروع میں جیسے نپ اٹ ان دا بڈ, ان کو شروع میں ان کو ختم کرنا چاہیے. تو تفصیلی بیانات کی اس کی ملاقات کی ضرورت ہے, پروبنگ ایکشن کی ضرورت ہے. صرف یہ کہ صدر نے کہہ دیا یا وزیر اعظم کہہ دیا کہ ہم تو بہت اچھے تعلقات ہیں, بھائی آخر میں اس کو جو بھی دشواریاں ان کو ہم کو دور کرنا پڑے. یہ جو آپ نے کہا کہ فیلئر آف کمیونیکیشن, آئی تھنک اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین, ہم بات کریں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے. ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد آ ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ذرا صاحب, شادمین صاحب نے کہا کہ دس پرہیپس فیلئر آف کمیونیکیشن. ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اپریل کی بات کریں تو پرائم منسٹر آف پاکستان اور افغانستان کے پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی. پھر سپٹمبر میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ آفیشلس کی ملاقات ہوئی. نومبر میں ہائی لیول کی میٹنگس ہوئیں. تو یہ جو میٹنگس ہوتی ہیں آپ کے خیال میں کیا یہ اتنی پروڈکٹیو میٹنگس نہیں ہوتی, یا کیا چیز کی کمی ہے؟ شاہد صاحب نے اتنی باتیں کی, پورا اتفاق ہے. اور میں خود جب یہاں آ رہا تھا راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہماری پرابلم کیا ہے. تو ایک بہت بڑی میجر پرابلم یہی ہے آف لیک آف کمیونیکیشن. مطلب یہ کہ سرکاری لیول پہ تو وہ باتیں ہو رہی ہیں, صدر کی بات ہو گئی اور فورن منسٹر لیول پہ بات ہو گئی, لیکن ہم دونوں ملک اتنے قریب ہیں اور دونوں سائڈ آف دی ڈیورینڈ لائن ایسے تجربے کار لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہ افغانستان میں سرو کیا ہے, ہمارے رشتے دار بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, وہ ہیں. تو میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ایک علم اور نالج اور ایکسپیرئنس کا جو ایک فاؤنٹین ہمارے پاس موجود ہے, ان کو مستقل استعمال کیا جائے فار ایز انٹرلوکیوٹرس, تاکہ وہ ایک کمی جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ہماری طرف سے وہ ریسپانسز نہیں جا رہی, جو کہ جو کچھ بھی افغانستان میں کہا جاتا ہے اس کا جواب جانا چاہیے. مثلاً اب جو کچھ پاکستان نے کیا ہے افغانستان کے لیے, اگر اس کو گنایا جائے, اب کل کئی ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایک سروے کیا گیا کہ کتنے افغان بچے پاکستان میں ٹرائبل ایریاز میں اور فرنٹیئر میں اسکولوں میں جا رہے ہیں. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ 5 لاکھ افغان چلڈرن
are today studying in our schools. اس کے علاوہ اسلام آباد اور راولپنڈی اور پشاور اور ان شہروں میں تقریباً جتنی جو ایم پی ایز ایم این ایز وغیرہ ہیں پارلیمنٹیرینز افغانستان کے ان کی اپنی پراپرٹیز ہیں اسلام آباد میں اینڈ دے کم اینڈ دے اسپینڈ دیئر ہالیڈیز ہیئر. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک بڑی اسٹرانگ گراؤنڈ ہے جہاں پہ کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اور افغانیوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم تو پاکستان تو از یور بیک یارڈ, یہ تو تمہارے لیے ہے. اور پھر کرزائی صاحب 13 سال یہاں رہ گئے اور ملا عمر پتہ نہیں کتنے سال یہاں رہ گئے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ لوگ تو پاکستان کا ایک جزو ہیں, آپ رہتے رہے ہیں اور اب بھی پاکستان آپ کے کام آ رہا ہے. تو پاکستان سے تو کوئی مخالفت ہونی نہیں چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان سے مخالفت نہیں ہونی چاہیے افغانستان کو, لیکن یہ جو تھرڈ فورس کی بات کی تھی, خاص طور پہ انڈیا کی بات کی تھی, ہسٹوریکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا جو انکلینیشن ہے وہ کس طرف رہی ہے, پاکستان کی طرف یا انڈیا کی طرف؟ اور اس وقت جو صورتحال خاص طور پہ 2001 کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ, اور ایک پرو انڈین جو ہے وہ سینٹیمنٹ وہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, تاریخی تناظر میں تو یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے ہندوستان سے بہت قریبی تعلقات رہے اور پاکستان سے نہیں تھے وہ تعلقات. لیکن میں جم کرتا ہوں آج کل کی صورتحال پہ, جو بین الاقوامی سطح پر جو ایک فضا ہے وہ اس وقت ایک گلوبل ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, خطے قریب آ رہے ہیں, ریجنل انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے, اپنی اکانومیز کو جو ہے وہ بڑھا کر ایکسپینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور سارک کا جو بھی یہ اجلاس ختم ہوا اس میں جو فوکس تھا وہ ٹریڈ انٹیگریشن اور ریجنل انٹیگریشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے. پاکستان ایم ایف این اسٹیٹس بھی دے چکا ہے ہندوستان کو, ہندوستان 1996 میں دے چکا ہے. پھر ایک اچھا جسچر ان کی طرف سے یہ آیا کہ انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی. پاکستان جب سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبر کے طور پہ جب گیا تو ہندوستان نے ڈپلومیٹک سطح پر جو ہے وہ کانفیڈنس بحال کرنے کی کوشش بھی کی. اب جہاں تک یہ تعلق کے ان کے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ان کے تعلقات جو ہیں افغانستان سے ایک تاریخی تناظر میں ہے, تو ان کی انویسٹمنٹ وہاں پر موجود ہے. لیکن آپ کو ٹیلی ویژن انٹرویو میں حمید کارزائی نے خود یہ کہا تھا کہ کسی اینکر نے ان سے پوچھا تو انڈیا پہ انہوں نے پاکستان کو ترجیح دی اور امریکہ بھی انہوں نے پاکستان کو ترجیح دی. تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو سینٹیمنٹ تو بیسیکلی پازیٹو پاکستان کے لیے. پہلے بھی اس کا ذکر یہاں پہ بھی ہوا اور ویسے بھی ہو رہا ہے کہ وہ ٹوین بردرز کا معاملہ ہے. پھر یہ کہ آپ جو پولیٹیکل معاملات کو تو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. جو نیبرز ہیں وہ تو نیبرز ہیں. اب ہندوستان ہمارا نیبر, ہم افغانستان کے نیبر. میں ایک دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ اس پورے خطے کو اگر آپ دیکھیں تو پاورٹی آپ کو یہاں نظر آئے گی. یہاں پر جو حال ہے یہاں کے لوگوں کا, وہ پورے لوگ جو ہیں وہ اس پورے جنوبی ایشیا میں رہ رہے ہیں. افغانستان جو ہے وہ سارک کا ممبر بن چکا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہونی چاہیے کہ ایک ٹریڈ انٹیگریشن کی بات ہو, ایک ریجنل انٹیگریشن کی بات ہو, اور جو کنٹری اسپیسیفک ہم جاتے ہیں کہ وہ کون کس کا مخالف, کون کس کا دوست, میرا خیال ہے اس سے اب مبرہ ہو کے ہمیں اوپر کی طرف آنا پڑے گا. اور جب ہم اوپر آ کے سوچیں گے ایک پورے ریجن, ایک خطے کے حوالے سے, تو وہ قوتیں جو مستقل ایک ہرڈل کریٹ کر رہی ہیں, ان کی خواہش, یہ میرا اشارہ جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف ہے کہ جن کی یقیناً یہ خواہش ہے کہ اس خطے میں اگر امن خوشحالی آتی ہے تو وہ پھر ان کے لیے پرابلم بنتا ہے. تو ان سے جو ہے وہ ان کو مائنس کر کے کارنر کرنے کا ایک طریقہ سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اکنامک پروگرس پر جو ہے فوکس زیادہ کریں. میں نے جیسے بھی حوالہ بھی دیا جو ترکی میں کانفرنس ہوئی اس پر بھی یہی بات ہوئی ہے, سارک میں بھی یہ بات ہوئی ہے, اور دنیا کا ٹرینڈ بھی اس وقت یہی ہے. اب اگر ہم جو ہے وہ صرف فوکس اپنے جو سیکورٹی پیراڈائم کو جتنا نیرو کر کے ہم دیکھتے رہیں گے, ہم مسائل کا شکار ہوں گے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ افغانستان بھی مسائل کا شکار رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ بڑی اہم ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں ایک ٹرینڈز آ رہے ہیں, خاص طور پہ جو اکنامک ٹرینڈز ہیں, ان کو سمجھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ دوستانہ تعلقات قائم نہ ہو سکیں. رائٹ, اگر اکنامک ٹرینڈز کے بارے میں بات کریں بلوچ صاحب, تو اگر ہم افغان امپورٹرز کو دیکھیں تو افغانستان از اے لینڈ لاک کنٹری. امپورٹرز یا تو پاکستان کا روٹ استعمال کرتے ہیں یا ایران کا یا تاجکستان کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روٹس کی جہاں تک بات کی جا رہی ہے, آپ نے پاک افغان ٹرانزٹ کے حوالے سے بھی بات کی, اور ایک تو یہ روٹس کے حوالے سے بتائیے کہ کس حد تک بہتر جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں ان روٹس کو اور اپنی جو ٹریڈ اس کو بڑھا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر ہم افغانستان کے نارتھ میں دیکھیں تو وہاں پہ آئل اور گیس ریزروز موجود ہیں. پاکستان کے لیے کس حد تک, پاکستان از انرجی ڈیفیشینٹ کنٹری, پاکستان کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے ان چیزوں سے؟ دیکھیے, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ایران کا جتنا بھی بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے یا تاجکستان کا جتنا بھی بارڈر تاجکستان سے تو اتنی کوئی ٹریڈ جو ہے وہ افغانستان کے نہیں ہے, ایکسیپٹ ان کی جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ یا اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے.
ایران کا جتنا بھی بارڈر ہے وہ اتنا اسٹرکٹ ہے وہاں سے کہ وہاں پہ موومنٹ اتنی ایزی نہیں ہے جو کوئی پاکستان بارڈر پہ ہے. تو اور اس کے علاوہ بھی اگر جتنی بھی ٹرانزٹ ٹریڈ ایران کے تھرو ہو رہی ہے افغانستان کو وہ بھی ہرات سے لے کے جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کیونکہ راستے میں جتنے بھی اضلاع یا جیسے صوبے سمجھیں یا جو بھی ٹیریٹریز آتی ہیں اٹس اے لٹل بٹ ڈیفیکلٹ یوں کہ وہاں سے ایک چیز آ کے ویسٹرن بارڈر تک پہنچے. تو پاکستان کو یہ ایک ایج حاصل ہے کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ یا ٹریڈ جو پاکستان سے افغانستان کے لیے ہو رہا ہے, چمن سے ہو رہا ہے, فرنٹیئر سے ہو رہا ہے, یہ وہ بارڈر ہیں جہاں سے پاکستان اچھی خاصی تعداد میں ٹرانزٹ ٹریڈ اور ایکسپورٹ آف ویریس پروڈکٹس دے آر ڈوئنگ آلریڈی. اس چیز کو پاکستان نے, جیسے کہ ہمارے محترم دوست نے ایڈمنڈ صاحب نے بھی یہ چیز کہی کہ ہم نے اتنے عرصے سے افغان کمیونٹی کو, افغان نیشن کو یہاں پہ ایز اے ہوسٹ جو ہے وہ افورڈ کیا ہے. ڈیفینیٹلی یہ چیز ان کو سوچنی چاہیے کہ پاکستان کے ٹریڈ کو انکریج کرنے کے لیے اپنی کتنی فلیکسیبل جو ہے وہ اس ٹائپ کے جو ہے وہ رولز ریگولیشنز جو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان کو اور زیادہ مدد دینے کے لیے پاکستان اپنے ٹریڈ کو ان کے ساتھ جو ہے مزید زیادہ. ٹیرف پہ جو مسئلہ ہے وہ کیسے آپ سمجھتے ہیں سالو ہو سکتا ہے؟ ٹیرف کا یہ ہے کہ پاکستان نے تو کسی حد تک ان کو فلیکسیبل رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو ان کی نیڈز کے مطابق بھی ان کو سپورٹ کیا جائے بینگ اے نیبرہڈ کنٹری. اب یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. پاکستان تو پازیٹیولی ہر قدم آگے بڑھا رہا ہے ان کو ایک سپورٹ کرنے کے لیے, ریفیوجیز کو سپورٹ کرنے کے لیے, اپنے جو بھی جو بارٹر ٹریڈ ہے چیز کے بدلے چیز دینا اس میں کافی سپورٹ کر رہا ہے. تو ٹیرف کے حوالے سے پاکستان نے تو کافی ریلیکسن, حالانکہ اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے پاکستان پہ کیونکہ کسٹمز اور ڈیوٹیز یہ سارے لاسز ہو رہے ہیں. اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہی چیزیں جو وہاں پہ امپورٹ ہو رہی ہیں وہ گھوم کر پھر پاکستان میں آ کے جو ہے وہ زیرو ٹیرف پہ بکتی ہیں. رائٹ. شاہ صاحب 2014 میں 2014 میں جب یہ وڈرال ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان جو سیکورٹی فورسز میں اس قابل ہیں کہ ملک کی سیکورٹی کو جو ہے اسٹرینتھن کر پائیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیبرنگ کنٹریز خاص طور پہ پاکستان اور ایران کی اگر ہم بات کریں تو وہ کس حد تک افغانستان کی ہیلپ کر سکتے ہیں سیکورٹی پرپسز کے حوالے سے؟ دیکھیے, کوشش تو یہی ہے نیٹو کی, امریکہ کی, کہ افغان آرمی کو اور ان کی آرم فورسز کو اس حد تک مضبوط کر دیا جائے یا ٹرین کر دیا جائے کہ وڈرال کے بعد وہ ملک کے حالات پہ قابو پا سکیں. کم از کم کوئی دا کنٹری شوڈ ناٹ لیپس انٹو وار اور اینارکی وغیرہ. تو میرے خیال میں تو یقیناً اس میں پیش رفت ہو رہی ہے. بدقسمتی سے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ابھی افغانستان نے انڈیا کے ساتھ ایک بڑا اہم ایگریمنٹ بظاہر کیا ہے جس سے کہ تحت انڈیا جو ہے ان کی آرم فورسز کی ٹریننگ میں بہت ایکٹیو رہے گا, جو ہم اپنے لیے یقیناً ایک سمجھتے ہیں کہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے, ایک سیکورٹی کنسرن ہے, اور یقیناً اس سے پاکستان افغانستان تعلقات میں ایک قسم کی پیچیدگی آ رہی ہے. لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اگر افغانستان میں ایک قسم کی سول وار شروع ہوتی ہے جس کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ایک ڈیپ ڈیوائڈ تو موجود ہے. ادھر آپ نے دیکھا طالبان ریمین اے فورس, ان فیکٹ سم پیپل سے دے آر انکریزنگ فورس, لیکن ان کا جو بھی اثر رسوخ ہے وہ پختون علاقوں کی طرف ہے جو ہمارے پاکستان کے بارڈر کی طرف ہے. جو سینٹرل افغانستان ہے جو ہزارہ ہے, یا ناردرن افغانستان ہے جو نان پختون ہے, ازبیک ہے یا تاجک ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے مخالف ہیں. وہ قدرتی ایک قسم کی ایک ڈویژن بنی ہوئی ہے, اور ان حالات میں ایک سیریس سول وار ہونے کے چانسز مجھے تو نظر آتے ہیں. یہ سول وار جو ہے اس میں پاکستان اس لحاظ سے ایک بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن میں ہے کہ ایک پرسپشن ہے کہ ہماری ہمدردیاں پختونوں کے ساتھ ہیں, یا بعض لوگ کہتے ہیں یا الزام لگایا جاتا ہے کہ طالبان کے ساتھ ہیں. یہ چیز بھی آخر افغانستان میں اگر پاکستان کے بارے میں بدگمانیاں ہیں تو ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے آخر کیوں ہیں. ایک میں جو افغانوں سے میں بات کبھی کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کے حالات میں دخل اندازی کرتے ہیں, اور ان کا اشارہ یہ ہے کہ آپ نے ماضی میں حکمت یار کو حمایت کی, پھر آپ نے طالبان کی حمایت کی, اور جب وہ ان کا ناردرن الائنس کے ساتھ جھگڑا تھا تو ایک پرسپشن تھا ہم ایک طرف ہیں. تو اس وقت بھی